آج ہم قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں بیان کی گئی ایک بہت ہی دلچسپ کہانی کو دیکھیں گے۔ یہ سفر ہے ایک پیغمبر کا جو شروع ہوتا ہے ایک آگ کی جھلک سے اور جا کر رکتا ہے ایک پوری سلطنت کو للکارنے پر۔ جی ہاں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہے۔ ایمان، خوف اور اللہ کی مدد کی ایک ایسی داستان جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور دیکھیں، اس کہانی کی شروعات ہی کتنی عظیم ہے۔ یہ آیت ہمیں پہلے ہی بتا دیتی ہے کہ آگے جو بھی ہم دیکھنے جا رہے ہیں، وہ جلتی ہوئی جھاڑی ہو یا سمندر کا 2 حصوں میں بڑھ جانا، یہ سب کسی انسان کا کام نہیں۔ یہ سب اس ذات کی طرف سے ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا ہے۔ تو اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا۔ چلیں اب کہانی کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تصور کریں، ایک ویران علاقہ ہے اور وہاں ایک عجیب سی پراسرار آگ جل رہی ہے۔ حضرت موسیٰ اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑی گرمی یا روشنی کی تلاش میں اس آگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی عام آگ نہیں، بلکہ ایک ایسی ملاقات کا ذریعہ بننے والی ہے جو تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ اور پھر تووا نامی اس جگہ پہ اچانک ایک آواز آتی ہے، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، اپنے جوتے اتار دو کیونکہ تم مقدس وادی میں ہو۔ ذرا تصور کریں اس لمحے کا، اللہ تعالیٰ خود برائے راست حضرت موسیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ یہ کوئی خواب نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، بلکہ ایک ڈائریکٹ گفتگو ہے، اور یہیں سے ان کے نبوت کے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور مشن کیا ہے؟ ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت یعنی ظالم فرعون کا سامنا کریں۔ فرعون وہ حکمران جو ساری حدیں پار کر چکا تھا اور خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ یہ کوئی معمولی درخواست نہیں تھی، بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا ایک واضح الہی حکم تھا۔ اب دیکھیں، اتنے بڑے حکم کے سامنے حضرت موسیٰ کا جو رد عمل تھا نا، اس سے ان کی انسانیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ فوراً ہاں نہیں کہتے، بلکہ وہ اپنی کمزوریوں کو پہچانتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ان کی دعا دیکھیں کتنی جامع ہے۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اور پھر وہ اپنے بھائی ہارون کو اپنے لیے ایک مددگار بنانے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہی تو ایک عظیم لیڈر کی نشانی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا مشن اکیلے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں 2 زبردست نشانیاں یعنی معجزے عطا کیے۔ پہلا، ان کا عصا یعنی لاٹھی جو زمین پر پھینکنے سے ایک پھنکارتا ہوا سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا ان کا ہاتھ جسے وہ اپنے گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ بغیر کسی بیماری کے چمکدار سفید ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی جادوگری کے کرتب نہیں تھے، بلکہ فرعون کے دربار میں اللہ کی قدرت کے بالکل واضح ثبوت تھے۔ اب کہانی اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں ٹینشن اپنے عروج پر ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون صرف اپنے ایمان اور ان 2 نشانیوں کے ساتھ فرعون کے شاہی دربار میں جا پہنچتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں الہی طاقت اور زمینی تکبر کا آمنا سامنا تھا۔ فرعون اپنے تکبر میں پوچھتا ہے، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس کے جواب میں حضرت موسیٰ کتنا پرسکون اور واضح جواب دیتے ہیں، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص شکل دی اور پھر اس کی رہنمائی کی۔ یہاں بالکل صاف نظر آتا ہے کہ ایک طرف فرعون کا غرور ہے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کا اللہ کی قدرت پر یقین۔ ایمان طاقت کے سامنے اسی طرح کھڑا ہوتا ہے۔ اب فرعون جو الہی طاقت کو سمجھنے سے قاصر تھا، اس پورے معاملے کو اپنے حساب سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اسے ایک جادوگری کا مقابلہ بنا دیتا ہے۔ ایک تہوار کے دن سب کے سامنے ایک کانٹیسٹ رکھا جاتا ہے، حضرت موسیٰ کے معجزوں کے مقابلے میں فرعون کے بہترین جادوگر۔ تو مقابلہ شروع ہوا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور ان کے جادو کے زور سے وہ سب چیزیں سانپوں کی طرح رینگتی ہوئی نظر آنے لگی۔ منظر اتنا اثردار تھا کہ ایک لمحے کے لیے حضرت موسیٰ نے بھی دل میں خوف محسوس کیا، لیکن عین اسی خوف کے لمحے میں اللہ کی طرف سے تسلی آئی، ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ اس تسلی کے بعد حضرت موسیٰ اپنا عصا زمین پر ڈالتے ہیں اور وہ عصا ایک حقیقی اصل سانپ بن جاتا ہے، اور ایک ہی پل میں جادوگروں کے بنائے ہوئے سارے فریب کو، سارے ایلیوژنز کو نگل جاتا ہے۔ اب جو جادوگر تھے وہ تو اپنے فن کے ماہر تھے۔ انہیں فوراً پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں، یہ کچھ اور ہے، یہ حقیقی طاقت ہے۔ اور یہ دیکھتے ہی وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ سوچیں، فرعون کے اپنے جادوگر ہی سب سے پہلے ایمان لے آئے۔
یہ سچائی کی کتنی بڑی گواہی تھی۔ اس واقعے کے بعد فرعون کا دل نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گیا۔ تو اب کہانی ایک نئے اہم موڑ پر آتی ہے۔ بنی اسرائیل کا مصر سے فرار۔ اللہ کے حکم پر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے راتوں رات نکل پڑتے ہیں، لیکن فرعون اور اس کی فوج ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے کنارے تک پہنچ جاتی ہے۔ اب سوچے کیا حال ہوگا۔ ایک طرف گہرا سمندر ہے اور دوسری طرف فرعون کا لشکر۔ فرار کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر وہ عظیم معجزہ ہوتا ہے جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ حضرت موسیٰ اپنے عصا سے سمندر پر مارتے ہیں اور پانی 2 حصوں میں پھٹ جاتا ہے، بیچ میں ایک خشک راستہ بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اس راستے سے سلامتی کے ساتھ گزر جاتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ آزادی کے بعد ایک اور بڑی آزمائش انتظار کر رہی تھی، اور اس بار یہ آزمائش باہر سے نہیں بلکہ قوم کے اندر سے ہی آئی۔ ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ اللہ سے قانون کی تختیاں لینے کے لیے 40 دن کے لیے پہاڑ پر گئے۔ ان کی غیر موجودگی میں کیا ہوا؟ ایک شخص تھا سامری، اس نے لوگوں کے زیور پگھلائے اور اس سے ایک سونے کا بچڑا بنا دیا، ایک ایسا بچڑا جس سے گائے جیسی آواز بھی آتی تھی، اور اس نے بہت سے لوگوں کو اس کی پوجا کرنے پر راضی کر لیا۔ جب 40 دن بعد حضرت موسیٰ تختیاں لے کر واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو شرک یعنی بت پرستی میں مبتلا پایا۔ صرف 40 دنوں میں وہ سب کچھ بھول گئے۔ ظاہر ہے یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ غصے اور غم سے بھر گئے۔ انہوں نے پہلے اپنے بھائی ہارون سے بات کی، پھر سامری کا سامنا کیا اور آخر میں اس بت کو تباہ کر دیا۔ ان کا یہ رد عمل بالکل جائز تھا۔ یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کی بہت بڑی خلاف ورزی تھی، اور یہ واقعہ ان کے ایمان کی گہرائی اور اپنی قوم کے لیے ان کی ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس پورے ڈرامائی سفر کے بعد اب ہم آتے ہیں اس کہانی کے آخری سبق پر۔ یہ صرف واقعات کا سلسلہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہدایت اور اس کے نتیجے کے بارے میں گہرا پیغام ہے۔ سورہ میں 2 راستے بالکل صاف صاف بتائے گئے ہیں۔ ایک راستہ ہے ہدایت کی پیروی کرنے والوں کا۔ ایسے لوگ نہ تو گمراہ ہوں گے نہ ہی تکلیف اٹھائیں گے، ان کے لیے بخشش اور ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں۔ دوسرا راستہ ہے ہدایت سے منہ موڑنے والوں کا۔ ان کے لیے مشکلات بھری زندگی ہے، قیامت کے دن کا اندھا پن ہے اور گناہوں کا بوجھ ہے، یعنی جو اللہ کو بھول جاتا ہے اسے بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ فیصلہ بالکل واضح ہے اور اس کے نتائج بھی۔ اور یہی آخری وعدہ ہے جو اس پوری کہانی میں بار بار سامنے آتا ہے۔ آزمائشوں، خوف اور غلطیوں کے باوجود جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر قائم رہتے ہیں، آخرکار انہیں سکون اور نجات ضرور ملتی ہے۔ تو ہم اس بات چیت کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں۔ آج کی اس دنیا میں جہاں ہر طرف فریب ہے، ڈسٹریکشنز ہیں، ایلوژنز ہیں، ایسی دنیا میں صحیح اور حقیقی ہدایت کو تھامے رکھنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس قدیم داستان کو ہماری آج کی زندگی سے جوڑتا ہے اور ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔